کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے عرش والے کو بڑا محبوب ہوتا ہے. ہجرت شروع. دریائے فرات کے غربی کنارے پہ جا کر اسٹے کیا. پھر سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا. چلتے چلتے مصر کی سرزمین پر واقع ہو گئے. مصر کا بادشاہ رقیون ہے. بعد میں ہر آنے والے بادشاہ نے فرعون کا لقب اختیار کیا. رقیون بادشاہ بڑا عیاش طبع تھا اور اس کی یہ روٹین تھی کہ اگر کوئی مسافر، کوئی قافلہ مصر سے گزرتا اور ان کے اندر اگر خواتین موجود ہوتی تو ان خواتین کو وہ تنہائی میں خلوت میں لے جاتا. اگر اس کا شوہر ساتھ ہوتا تو شوہر کو قتل کرنا دیا، اور اگر دوسرے رشتہ دار ہوتے تو ان کو زندہ رکھتا، ان کو چھوڑ دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہاں کا بادشاہ اس طرح کی کبھی حرکات کا مرتکب ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، سارا اگر بادشاہ تم سے سوال کرے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے کہنا ہے میرا بھائی. اب یہاں پر مغالطہ اور غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا. یہ تو غلط بیانی ہوئی. عقل مندی، دانائی، دانشوری، فہم و فراست یہ مومن کی پہچان ہے اور مومن کا حصہ ہے. مومن کا خاصہ ہے. مومن بہت فہم و فراست رکھنے والا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ ایک تو وقت کا تقاضا تھا. موقع کی مناسبت اور وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہر جگہ پر ہٹ درمی اور دل قائم نہیں کی جاتی، اور اگر ایسا ہو تو جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. مومن کو اپنی جان بھی بچانی چاہیے. نمبر 1 ایسا اس لیے کہا کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ جو رشتہ تھا آپس میں خالہ زاد بھائی، بہن بھائی. ایک توجہ یہ، ایک وجہ یہ کہ خالہ زاد بہن تھی، اس پہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. نمبر 2 اسلام کے رشتے کی بنیاد پر سب آپس میں بھائی بہن. انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو آپس میں بھائی بہن کا رشتہ ہے ابتدائی طور پر. تو ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ کہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ روز قیامت تمام مخلوقات مل کر
سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان محشر کے میدان میں ہیں۔ محشر کی گرمی، پسینہ جسم سے نکل رہا ہے، یہ گناہوں کا پسینہ ہے۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا وہ اپنے پسینے میں بھر ہوگا۔ کسی کے پاؤں تر ہوں گے، جس کے گناہ کم ہوئے پاؤں تر ہوں گے، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اس سے زیادہ پسینہ گھٹنوں تک ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے پسینے میں آدھے درخت ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، گھوٹے کھا رہے ہیں۔ اللہ محشر کے میدان میں اپنی رحمت فرمائے۔ گناہگار تو بہت ہیں، اللہ گناہگار سیاہکار، پر تو غفور و غفار ہے۔ آج بھی گرمی کا موسم ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، لیکن اس دن کیا صورتحال ہو جب سورج سبا نیزے پہ آ جائے گا اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور اوپر سے یہ پسینے کا عالم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا، اللہ اپنی رحمت فرمانا، اللہ اپنی رحمت سے محشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ عرش کے سایہ کا ایک ٹاپک بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ سارے لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہا ہماری شفاعت کرے، آج اللہ اپنی رحمت کر دے، حساب و کتاب لے لے، جہاں جانا ہے کم از کم یہاں سے تو جا سکتے۔ اندازہ فرماؤ میرے بھائیو، اللہ کے جلیل القدر انبیاء و رسل اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتے ہیں، رب نفسی رب نفسی، اللہ صرف مجھے بچا دے، اللہ صرف مجھے بچا دے۔ نبیوں کی زبان پہ یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا دے، کسی اور کا خیال نہیں ہوگا، صرف ایک شخصیت ہوگی، ایک ہستی ہوگی جو تیرے میرے گناہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوگی، رب سلم رب سلم رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو بچا دے۔ کملی والا تیرے لیے اتنا درد محسوس کرتا ہے، تیرا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ رؤوف الرحیم نبی قیامت کے دن بھی امتی تجھے نہیں بلائے گا، مگر افسوس امتی نے آج اپنے نبی کو یاد نہیں رکھا، کبھی اپنے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، بلکہ اپنی من مانی اور من مرضی کر کے زندگی گزار دیتا ہے۔ آج نبی کو یاد رکھو، روز قیامت نبی تمہیں یاد رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قصہ مختصر، سارے نبی جواب دیں، کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، غلطی ہو گئی، مجھے ڈر ہے کہ آج قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے۔ رب یہ نہ پوچھ لے تمہیں ایک پابندی لگائی تھی، تم نے ایک پابندی بھی پوری نہ کی، میں نہیں جا سکتا، تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی زندگی میں 3 مرتبہ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن میں جھوٹ کا شائبہ نظر آتا تھا، لہذا میری ہمت بھی نہیں پڑتی کہ میں رب کا سامنا کروں۔ یہ تھی وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر شارٹ کرتا ہوں، آخری نبی کے پاس آتے ہیں، آخری میرے آقا سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔
عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا دیا. عیسائی مجھے کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. رب نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو, میری ماں مریم کو رب کی بیوی مانو؟ میں نہیں جا سکتا. ہاں امید کی ایک کرن باقی ہے. جاؤ سید المرسلین کے پاس چلے جاؤ, خاتم النبیین کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری سفارش کریں گے, ان کو یہاں کیا جائے. سارے لوگ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میرے آقا 7 دن 7 راتوں کے برابر رب کے عرش کے پائے تلے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور رب کی حمد سنائیں گے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک, محبوب سر تو اٹھاؤ, سر سجدے سے اٹھاؤ. کتنے پیار کی بات ہے. جس کا رب کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے کہ کسی اور نبی کو بھی اتنا مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے. رب پیار سے کہیں گے محبوب سر تو اٹھاؤ, سب سوال آپ کرتے جاؤ, توتا عطا میں کرتا چلا جاؤں. میرے آقا سر اٹھائیں گے, اللہ کہے گی میرے محبوب جاؤ دیکھو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, ذرا ان کو دیکھو. اگر وہ تمہارے امتی ہیں, اگر شرک نہیں تو ان کو جہنم سے نکالو, تیری ضمانت پہ میں ان کو جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. یا اللہ ہم غریبوں کو بھی نبی پاک کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر جو الفاظ استعمال کیے تھے, بس میں اختصار کے ساتھ اس کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک موقع یہ کہ حضرت سارہ سے کہا آپ نے کہنا ہے میرا بھائی. دوسرا موقع پہلے گزر چکا, بلکہ 2 موقع پہلے گزر. ایک موقع وہ تھا گزشتہ کسی خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا, جب قوم میلے پہ جانے لگی تھی تو آپ نے کہا تھا انی سقیم, میں بیمار ہوں. تو اس میں بھی جھوٹ کا شائبہ لگتا ہے. حالانکہ جسمانی بیماری نہ بھی ہو, بندہ مینٹلی اپسیٹ ہو تو سکیم بیماری ہوتا ہے. بہرحال شائبہ تھا. دوسرا وہ موقع جب آپ نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مین آف دا میچ بنے. کون واپس آئی اور کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا ہمارے بزرگوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بل فعل کبیرہم ھذا, بلکہ یہ تمہارے بڑے گرو گھنٹال نے کیا ہے. یہ جو بڑی سرکار ہے نا, یہ اس کا کام ہے, حالانکہ کیا خود تھا. بظاہر اس میں بھی جھوٹ کا شائبہ نظر آتا ہے, حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا, بلکہ کہا بل فعل کبیرہم ھذا, اس بڑی سرکار کا کام ہوتا ہے. تو اس میں بھی جھوٹ کا, غلط بیانی کا اندیشہ تھا. بڑے لوگوں کو معمولی گناہ بھی بڑا نظر آتا ہے اور بڑے گناہ گاروں کو بڑے بڑے گناہ بھی معمولی لگتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا, عربی کی ایک ضرب المثل ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں ان سے بڑے بھی اللہ کے قریبی مقرب لوگ ہوتے ہیں, ان کو وہ نیکیاں بھی معمولی لگتی ہیں, وہ بھی بدیاں محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. وہ گناہ کے قریب تک نہیں جاتے, گناہ کے قریب تک نہیں پھٹکتے, اس لیے ان کو بعض نیکیاں بھی بڑی کم لگتی ہیں. حضرات
ابراہیم صدیق نبی تھے، ان کو یہ بھی جھوٹ محسوس ہوا اور اپنی یہ غلطی تصور کرتے ہوئے کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت، ہر زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اور ہر بات کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ صحیح بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب وہ ہوتا ہے جو فوراً سننے والے کے ذہن میں آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متبادر الی الذہن، جو بات فوری سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک مفہوم وہ ہوتا ہے جو بولنے والے کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں معہود فی الذہن۔ یہ عربی کی اصطلاحات ہیں، اگرچہ آپ کے دماغ سے بڑی ماورا ہیں، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی سننے والا ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھ جائے، عالم سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا۔ متبادر الی الذہن، جو بات سنتے ہی سننے والے کے ذہن میں فوراً آ جائے وہ متبادر الی الذہن ہے، اور جو بولنے والے کے مائنڈ میں ہے اس کو معہود فی الذہن کہا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اور ہیں، سننے والے کے ذہن میں اور ہیں، اور اس کو اصطلاحاً توریہ کہا جاتا ہے، اور توریہ کرنا جائز ہے۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ۔ یہ جو ظاہری الفاظ اور باطنی مفہوم اور ہو اس کو توریہ کہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں، اور یہ بولنا جائز ہے کسی مقام پر موقع کی مناسبت کے حوالے سے۔ اور یہیں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذرا یاد کریں، وہ رب کے سچے نبی تھے۔ یہاں صداقت پہ کوئی حرف نہیں آیا، ان تینوں مقام آیا ہے۔ حضرت ابو بکر وہ بھی صدیق، جن کو سرور کائنات نے صدیق قرار دیا۔ ہجرت کا موقع ہے، یہ بھی ہجرت کا موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہجرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق بنے، جنہوں نے غار ثور میں 3 راتیں گزاری۔ ہجرت کی رات سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ، راستے میں ایک آدمی ملا، اندھیرا تھا، سواری میں سوار مخالف سمت سے ایک آدمی آ رہا ہے، شتر سوار قریب پہنچا، ابو بکر صدیق کو پہچان لیا رضی اللہ تعالی۔ کہنے لگے ابو بکر راتوں رات کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا بس کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، عرب عموماً رات کو سفر کرتے ہیں، کوئی اتنا اچنبے کی بات نہیں، اور وہ بھی خود رات کو ہی سفر کر کے آ رہا تھا، اس پہ کوئی تعجب نہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے من ماذا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب بڑا نازک موقع ہے۔ صدیق اگر کہتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے، وقت کی سنگینی حالات کی نزاکت پیش نظر ہے تو خطرہ ہے۔ پہلے ہی چوری چوری خفیہ وہاں سے نکلے تھے، اور اب یہ اگر لیک ہو جائے، یہ خبر لیک ہو جائے تو خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ جانے والا جا کے قوم والوں کو بتا دے گا اور وہ ہمارا تعاون کریں گے۔ یہ ہے عقل مندی اور دانائی، فہم و فراست۔ صدیق کا جواب بخاری کے سینے میں محفوظ ہے، بخاری شریف کے اندر صدیق کا جواب آپ نے فرمایا
سبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتلا رہا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ سننے والے نے یہ سمجھا ابو بکر کو اس راستے کا علم نہیں تھا، ساتھ ایک قائد، ایک لیڈر، ایک گائیڈ لے کے نکلا ہے جو اس کو راستہ بتلا رہا ہے۔ سننے والے کے فوراً ذہن میں جو بات آئی، اس نے سمجھا کوئی عام آدمی اس کو راستہ بتانے والا ہے۔ صدیق کے ذہن میں کیا؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو مجھے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت الفردوس کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کی صداقت پہ حرف نہیں آیا، بات حقیقت ہے، سچ ہونا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ جس طرح ہجرت کی رات صدیق نے یہ کہا یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھا رہی ہے، صدیق کی صداقت پہ حرف نہیں آیا۔ اسی طرح ابراہیم نے جب کہا سارا تم کہہ دینا ساتھ میرا بھائی ہے، ابراہیم کی صداقت پہ بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا۔